بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ ایک عالم دین، شیعہ عالم دین کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ جو آج کل وائرل ہے اور بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر مختلف مسالک کے مابین۔ حقیقت میں یہ جو ویڈیو کلپ ہے شیعہ عالم دین کا جو کہ امامہ پوش ہیں، انہوں نے کسی اور عالم کا ایک قول نقل کیا ہے اور حقیقت میں وہ اس کے قول کو رد کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کو بھی خالق کائنات نے ایک حیوان کی طرح خلق کیا ہے، اور جس طرح باقی حیوانات ہیں، کچھ حیوانوں کو خدا نے انسانوں کی سواری کے لیے بنایا ہے، کچھ کو کھانے کے لیے اور گوشت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں انسان، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ عورت کو بھی اسی طرح ایک حیوان خلق کیا ہے اللہ نے، اور مردوں کی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یہ عالم دین، شیعہ عالم دین کسی کے قول کو نقل کر کے اس کے بعد اس کو رد کر رہے تھے کہ یہ شیعہ نقطہ نظر نہیں ہے، اور مکتب تشیع کا عورت کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ اور ہے۔ تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کی گئی ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر اپنی مرضی کا ایک چند منٹ کا کلپ نکال کے اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا، اور ایک مکتب کے خلاف جو ہے ایک جلغار اور مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہے۔ تو لہذا ضروری ہے اس حوالے سے کہ شیعہ نقطہ نظر کیا ہے، اور شیعہ مکتب فکر عورت کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں، آج اس کو بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وضاحت ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین، ایک عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں اس میں مرد کو برتری حاصل ہے عورت کی نسبت، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گناہ کا مرکز ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیطانی وجود ہے، معاشرے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی کہا ہے جو مغرب زدہ ہیں، جو مغرب کی باتوں سے متاثر ہو کر بعض مسلمانوں نے کہا ہے کہ عورت کو تو اسلام نے ایک لونڈی کی حیثیت دی ہے، ایک کنیز کی حیثیت دی ہے کہ مرد جیسے چاہیں جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے یہ لوگ دور ہیں، اور قرآن نے عورت کا کیا مقام اور مرتبہ بتایا ہے، پیغمبر اکرم اسلام کی احادیث کی روشنی میں مقام اور عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آج انشاءاللہ اس کو مختصر ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جو سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 13 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے خلق کیا ہے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری شناخت ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک تم میں سے سب سے زیادہ صاحب کرامت، صاحب تکریم، صاحب عزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور آگاہ ہے۔ تو یہاں اس آیت کی روشنی میں واضح اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ صاحب تقوی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، لہذا صاحب تقوی ہونا معیار ہے، کردار معیار ہے، کوئی برتری مرد کو عورت پر نہیں ہے، بلکہ اگر تقوی معیار ہے تو عورت مردوں سے زیادہ صاحب کرامت ہو جاتی ہے، صاحب عزت ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں واضح بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد کی اگر کردار اس کا اہم ہے، چاہے وہ عورت ہو، تو مردوں سے بھی زیادہ اس کی برتری ہے، زیادہ تکریم اور عزت ہے۔ دوسری آیت جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، 97 آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی اچھے عمل کو انجام دے، عمل صالح کو انجام دے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، عورت ہو مرد ہو، وہ مؤمن، در حالی کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، خدا فرماتا ہے کہ ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم حتماً ضرور بضرور اس کو جزا دیں گے اس کے اجر کی، اور جو اس نے عمل انجام دیا ہے اس سے احسن اور بڑھ کر اسے جزا دیں گے۔ تو اس آیت میں بھی، سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی عمل صالح کو انجام دے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی، ایک نورانی زندگی، ایک طاہر اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے،
اور اس کے عمل سے بڑھ کر اس کو ہم جزا عطا کریں گے۔ تو اس آیت کی روشنی میں بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس انسان کو ہدایت دکھا دی ہے، ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ شکر کا رستہ اختیار کر کے رحمان کا بندہ بن جائے یا کفر کا رستہ اختیار کر کے شیطان کا بندہ بن جائے۔ تو اس آیت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، انسان جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے رستے کھولے ہوئے ہیں، ہدایت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مختلف آیات میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس کی خلقت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اشرف المخلوقات جس طرح سے مرد کے سر پر اللہ نے تاج کرامت سجایا ہے اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، ایسے عورت کو بھی اسی زیور کرامت انسانی سے آراستہ کی ہے اللہ نے۔ تو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اور ایک اور آیت میں تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کر دیا ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، اور وہ آیت سورہ احزاب کی 35ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس کے بعد والذاکرین من اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے کیا جزا رکھی ہے ان کی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بخشش کو تیار رکھا ہے، ان کے گناہوں کو ہم بخش دیں گے، واجرا عظیما، اور ان کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، مردوں کا بھی ذکر ہے، جیسے مرد مومن ہو سکتا ہے ایسے عورت مومنہ ہو سکتی ہے، مرد صالح ہو سکتا ہے عورت صالحہ ہوتی ہے، مرد صادق ہوتا ہے تو عورت صادقہ ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے وہ تمام انسانی فضائل اور کمالات کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جیسے مرد ان کرامات اور کمالات انسانی تک پہنچ سکتا ہے، ایسے اس آیت کی روشنی میں عورت کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ عورت بھی ان تمام فضائل اور کرامات انسانی کو حاصل کر سکتی ہے۔ یعنی احکام شرعی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اللہ نے مردوں پر احکام عائد کی ہے، فرض کی ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ سے رکنا ہے، محرمات ہیں، اسی طرح عورت پر بھی ایسے احکام شرعیہ کو اللہ نے فرض کیا ہے، بلکہ عورت میں تو احکام شرعیت کو قبول کرنے کی جلدی صلاحیت آ جاتی ہے کہ مرد جو ہے، لڑکا جو ہے 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو تب اس پر احکام واجب ہوتے ہیں، لیکن لڑکی 9 سال کی ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس پر احکام الہیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ تو احکام الہیہ کو جلدی قبول کرنا، اس کا مطلب ہے خاتون میں، عورت میں، لڑکی میں یہ زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ تکالیف الہیہ اور احکام الہیہ کو جلدی قبول کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور آیت جس میں اللہ نے قرآن میں بعض صالح عورتوں کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا ہے، ان کی مثال دی ہے، ان کو نمونہ بنا کے پیش کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی خاتون جو فرعون جیسے ایک دشمن خدا کی زوجہ ہے، جو بیوی ہے فرعون کی، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، جو اپنے آپ کو رب کہنے والا اور اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اور اس کی بیوی اور زوجہ کا کردار بھی اگر پاکیزہ ہو جائے تو اللہ اس کو قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو مثل بنایا ہے، مثال بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اذ قالت، کہ جب فرعون کی زوجہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے میرا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل اور کردار سے نجات عطا فرما۔
تو یہ ایک مومنہ صالحہ، اگر ایک مومنہ پاکیزہ ہو جائے، ایک خاتون اگر خدا کی اطاعت کے رستے پر چل جائے اور گامزن ہو جائے اور اس کا کردار پاکیزہ ہو جائے، تو اللہ قرآن میں اس زوجہ صالحہ کو اس کی مثال پیش کرتا ہے، اس مومنہ صالحہ کی، اور قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتا ہے۔ تو اصل کردار ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، بیٹی ہو چاہے وہ عورت بیٹی ہو، اگر کردار پاکیزہ ہو جائے اور صالحہ بن جائے اور اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے تو وہ اتنی معظمہ ہو جاتی ہے کہ آخری نبی جو نبیوں کا سردار نبی ہے وہ بھی اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مستند حدیث موجود ہے کہ کلما جاءت فاطمہ عند ابیہا قام الیہا ابوہا، کہ جب بھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی پیغمبر کرام اسلام زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو احترام ہے یہ اصل میں وہ کردار ہے، وہ اطاعت الہی ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد ہو عورت ہو، اگر بندگی اور عبودیت کا مقام اور منزل پر اگر وہ آ گئی ہے وہ خاتون، تو آخری نبی جو نبیوں کا سردار ہے، جو وجہ تخلیق کائنات رسول اور نبی ہے، وہ بھی اس بیٹی کے احترام میں کھڑا۔ پھر حضرت مریم کی مثال، اللہ نے معصومہ بنایا حضرت مریم کو، ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، کہ اللہ نے مریم کا انتخاب کیا ہے عالمین کی عورتوں پر، اس کو چن لیا ہے۔ تو یہ مقام حضرت مریم کو جو اللہ نے عطا کیا، حضرت خدیجہ کو جو مقام ملا ہے، یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ ساری خواتین کہ جنہوں نے ایک کردار پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کیسے کی جاتی ہے، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں لیکن خدا کی رضا کے لیے ہر قدم اور ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزرنا ہے۔ اور حضرت زینب نے اتنے مصائب کے باوجود یزید ملعون کے دربار میں کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے اس ساری مصیبتوں میں سوائے اللہ سے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ وہ مقام اور کردار ہے حقیقت میں۔ ایک خاتون اگر با کردار ہو، ایک خاتون اگر اطاعت الہی کی اس منزل تک پہنچ جائے تو اللہ قیامت تک کے لیے ان خواتین کو نمونہ اور مثال بنا دیتا ہے۔